السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ برکتوں والا اور فضیلتوں والا آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ سعادت مند لوگ اس عشرہ میں بہت بڑی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جاتے ہیں، مگر بدبخت انسان ہے وہ جو رمضان المبارک کو پالے اور اس میں اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو سامعین کرام، رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اور یہ جو دن باقی ہیں یہ بڑی فضیلتوں والے دن ہے، بڑی فضیلتوں والے، بڑی عظمتوں والے دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دنوں میں آپ ان کی زندگی کا معمول دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اپنے آرام کو ترک دیا کرتے تھے، اپنے بستر کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور عبادت میں اس قدر مگن ہو جاتے، اس قدر لگ جاتے تھے کہ آپ کو کسی اور چیز کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس عشرہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، یکسوئی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ تو سامعین کرام، جب اللہ کے پیغمبر اس عشرہ کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے باقی تمام جو رمضان کے دن گزرے ہیں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اتنی عبادت کرتے نہیں دیکھا، اتنی عبادت میں مگن نہیں دیکھا کہ جیسا میں نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں اللہ کے پیغمبر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے یہ بتانے کا ذریعہ ہے کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس عشرہ میں عبادت کا اہتمام کرتے، اپنے بستر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اس عشرہ میں لیلۃ القدر کی رات کو رکھ دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ اللہ رب العزت نے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں رکھ دیا ہے۔ تو سامعین کرام، آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے ان چند دنوں میں، اس آخری عشرہ میں کرنے والے چند اعمال ہیں، آپ ان کو کریں، ان کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا کام سامعین کرام کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی تہجد مس نہ ہو، آپ تہجد کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں۔ پہلے نمبر پر تہجد ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر فرض نمازوں کے بعد اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ جو محبوب نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز کے وقت اللہ رب العزت پہلے آسمان پر عرش پر آ جاتے ہیں اور اپنی رحمتیں زمین پر لٹاتے ہیں، اور فرشتے یہ صدائیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شیطان سے پناہ مانگنے والا، ہے کوئی دینداری کی زندگی مانگنے والا، ہے کوئی ہدایت مانگنے والا۔ تو پھر ہم اس کو ہدایت دے دیں، اس کو رزق دے دیں، اس کی بخشش کر دیں، اس کو اولاد عطا کر دیں۔ تو جب یہ بندہ اٹھتا ہے تہجد کے وقت تو دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت دو جوش میں آتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس عشرہ میں پہلے نمبر پر تو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس آخری عشرے میں تو کسی رات میں بھی آپ نے تہجد کی نماز مس نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، اور استغفار کی جو تسبیح ہے روایات میں ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخری عشرہ کی مخصوص دعا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر میں اس عشرہ میں لیلۃ القدر کی رات کو پالوں تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟
تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اس دعا کو بھی آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اس دعا کو مس نہیں کرنا۔ آپ نے اس پورے عشرہ میں شیڈول بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ صبح کو آپ 1 گھنٹہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، 1 گھنٹہ شام کو اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اس طرح اپنی زندگی میں معاملات کو آگے پیچھے کر کے تو عبادت کو ضرور وقت دیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ تو تیسرے نمبر پر یہ دعا ہوگی۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ آپ ان دنوں میں صدقہ اور خیرات زیادہ کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ صدقے کا جو بھی اجر اور ثواب ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو رمضان المبارک میں دگنا چگنا بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے عام دنوں میں تو صدقے کا جتنا بھی ثواب ہے، لیکن رمضان المبارک میں صدقہ کرنا حقیقت بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں چند دن باقی ہیں، تو اس میں صدقہ کا بھی اہتمام کیجیے، غرباء کو دیجیے، مساکین کو دیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ کو خوش کر دیجیے، اللہ کی رضا حاصل کر لیجیے، تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو کر پھر آپ کو راضی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اب 5ویں نمبر پر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی ہوتی ہے اگلے رمضان تک، نہیں ہوتی، مر جانا ہے، لیکن یہ وقت ہاتھ نہیں آنا۔ تو اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنی بھی عبادات بتائی ہیں، جتنی چیزیں بتائی ہیں ان پر ضرور عمل کیجیے، اور تلاوت کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ رات دن جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہر انسان کو رمضان المبارک میں بخشش کرانے اور رحمتوں کے حصول کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔